أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ترتیب یاد رکھیں، آپ جب تلاوت کی جائے گی تو 16 والا آپ کا قرآن ہو اس کے اوپر انگلی رکھنی ہے، جب میں ترجمہ کروں گا پھر آپ ترجمہ والا قرآن اپنے سامنے رکھیں۔ ترتیب سمجھ آ گئی ہے؟ اس ترتیب کے مطابق چلیں تاکہ آپ کو ریکارڈنگ کے دوران اور ریکارڈنگ سے پہلے فوراً کیا پتہ ہو، فوراً آپ، میں صفحہ نمبر وغیرہ بتاتا ہوں نا۔ سورہ تغابن ہے، 504 صفحہ ہے، 16 لینے والا قرآن، اور 505 ہے، آخری آیات ہیں، دوسرا رکوع ہے اس کا، آخری 11 سے لے کر 18 تک آیات ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب مختلف تراجم آپ کو بھی دیے گئے ہیں تاکہ آپ تحقیقی بندے بنیں۔ کیا بنیں؟ تحقیق کرنے والے بنیں، اور علماء کرام کی نگرانی میں۔ سمجھ آئی نا؟ اپنی عقل نہ نہیں، وہ علماء ہم سے بڑے ہیں۔ توجہ ادھر فرمانی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ما اصاب نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ سمجھ آئی؟ ومن یؤمن اور جو کوئی مان لاتا ہے باللہ اللہ پر، یہدی قلبہ وہ رہنمائی کرتا ہے اس کے دل کی، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم ہے، کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دل کو مصیبت کے وقت یہ اطمینان عطا فرماتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس تصور کے نتیجے بھی ایمان والوں کو ناقابل برداشت تکلیف نہیں ہوتی، اور انہیں صبر کی توفیق مل جاتی ہے۔ سمجھ گئی؟ اور ان ذالک من عزم الامور فاصبر کما صبر اولو العزم، بہت اونچے لوگوں کا کام ہے صبر کرنا۔ کیا ہے؟ اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، صبر والوں کو اللہ تعالیٰ اجرہم بہت عطا فرماتے ہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو کس کی؟ رسول کی۔ فإن تولیتم پھر اگر تم منہ موڑو تم، فإنما تو بے شک علی رسولنا ہمارے رسول پر تو البلاغ المبین پہنچانا ہے کھلم کھلا، اور تم اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو۔ پھر اگر تم اس نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں۔ منہ موڑنے سے مطلب بات نہ ماننا، سمجھ آئی؟ ظاہری منہ موڑنا بھی ہو سکتا ہے، اور اصل کیا ہے؟ بات پہنچنے کے بعد دلائل کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، ہر طرح سے کھلی، اور اس کے بعد آپ نہ مانو۔ منہ موڑنے سے مطلب بات نہ مانو۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ
اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل المؤمنون، بس صحیح کہ توکل کریں مومن، کیا کریں مومن، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے جی، یا اے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم، اور تمہارے بچوں میں سے، اولاد میں سے، عدو لکم، دشمن ہیں، لکم تمہارے لیے، فاحذروہم، پس بچو ان سے، وان تعفوا، اور اگر تم معاف کر دو گے، وتصفحوا، اور درگزر کرو گے، وتغفروا، اور بخش دو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، غفور و رحیم ہے۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ جو بیوی بچے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسائیں، سمجھ آئی، ٹک ٹوکر بنائیں، یوٹیوبر غلط قسم کا بنائیں، ڈانسر بنائیں، بے حیائی کا درس دیں، کیا کریں، جو بیوی بچے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسائیں، وہ دیکھو وہ کتنا پیسے کما رہا ہے ٹک ٹوکر، اپنا جسم دکھا کے، اپنا چہرہ دکھا کے، اور سمجھ آئی کہ نہیں بات، بیوی بچے، مطلب بیوی بچوں سے مراد بیوی بچے اپنے مرد کو، بیوی اپنے شوہر کو غلط راستے پہ چلائے، بچوں کی وجہ سے، بچے کہیں بچے اسی تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، بابا جی تو اسی پرانے ذہن میں بندے ہو، کوئی نویں بن کے آؤ، کیا کرو، کوئی ڈانس مانس کرو، کوئی بابے بنو، کوئی گناہ کرو، سیدھے ذیل لفظ استعمال نہیں کریں گے نا، گناہ کرو، وہ کیا کہیں گے، ٹک ٹوکر بنو، کوئی میوزیکل کام کرو، میوزک والے کام کرو، تو کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کتنا بڑا پیغام ہے، جو بیوی بچے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسائیں، وہ انسان کے کیا ہیں، دوست ہیں نا، دشمن ہیں، کس نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم تو کہتے ہیں نہیں میری بیوی ہے، بچے ہیں، فلاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے دشمن ہیں، تو سمجھ آئی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے ایمان نہیں لائے، کنعان بیوی ایمان نہیں لائیں، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائیں، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا لیس من اہلک، آپ کا گھر والا نہیں ہے وہ، آپ کا بچہ، حالانکہ بیٹا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے لیس من اہلک، وہ ہرگز آپ کا بیٹا نہیں ہے، مطلب ایمانی بیٹا نہیں ہے، ایمان ہی نہیں لایا وہ، اس نے آپ کے بات نہیں مانی، نبوت کو نہیں مانا، اللہ کی بات نہیں مانی، اس لیے ان سے البتہ اگر وہ اپنے اس عمل سے توبہ کریں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اور درگزر سے کام لے کر ان سے اچھا سلوک کیا جائے، اگر وہ واقعی پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، توبہ کر لیں کہ واقعی ہم سے پہلے ہم نے کوئی آیت سنی یا کسی اللہ والے نے سمجھایا، ہمیں کوئی آیت سنی یا کسی نے نصیحت کی کہ یہ کام اچھا نہیں تھا، مثلاً داڑھی رکھی ہوئی تھی، کسی نے نہیں رکھی ہوئی تھی، رکھنے کو کہا، اللہ نے توفیق دے دی، سمجھ آ گئی، میاں بیوی کیا کہتے تھے، نہ رکھو، اور وہ رکھتا تھا، اور سمجھ آ رہی بات، بس یار یہ تو ایک دو تین ختم ہو جائیں گے، انما، سمجھ آ گئی بات، اور جو شخص ایسی غفلت، اچھا سمجھ آ گئی بات کہ نہیں، ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، انما اموالکم، بے شک مال تمہارے، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ، آزمائش ہیں، فتنہ تو ان کا مطلب آزمائش، واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس اجر عظیم، اجر عظیم ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں وہ، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ انسان مال و دولت اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو کر، مصروف ہو کر، نمازوں کو بھی لیٹ آتا ہے وہاں، یہاں پہ سمجھ آئی، لگا ہوا ہے جی، ان کے پورے کر رہا ہے عیاشیاں وغیرہ، اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل تو نہیں ہوتا، اور جو شخص ایسی غفلت سے اپنے آپ کو بچا لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر و ثواب ہے، ہر کام ان کے ٹائم پہ کرے، لیکن اللہ رب العزت کی جب اذان ہو، نماز کا بھی ٹائم ہے تو پھر تشریف لے آئے، یہ نہیں کہے کہ میں تو اس کے خدمت میں لگا ہوا تھا، اس کے لیے وہ کام کاپی لا رہا تھا، پینسل لا رہا تھا، جائز کام بھی ہیں، جائز کاموں کو بھی مینٹین کرے، طریقے سے کرے نا۔
فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. وہ ادھر آ جا. واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے. تم لوگ حرکتیں کرتے ہو، مجھے پھر اپنی ریکارڈنگ سن کے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور سنتا میں کیوں ہوں کہ تاکہ کوئی کمی بیشی سبقت لسانی وغیرہ وغیرہ کوئی ایسی نہ ہو جائے. تم سی تو سننا نہیں ہونا، تو یہ تو بیغام ہو نا. سمجھ آئی نہیں گل؟ انسان بنو، کنٹرول کرو. ایک ڈیوٹی لگا رہا ہوں میں ایک بندے کی، تم ان کو طریقے سے کرو. واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے. ما استطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے. واسمعوا، اور سنو. واطیعوا، اور اطاعت کرو. وانفقوا، اور خرچ کرو. خیرا لانفسکم، بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے. ومن یوق، اور جو بچا لیا گیا شح، بخیلی سے. کس سے؟ بخل، بخیلی، کنجوسی، اپنے نفس کی. فاولئک، یہ تو یہی لوگ ہیں. مفلحون، وہ ہیں فلاح پانے والے. لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور مانو، اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو. اور یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ انسان کو جو تقوی کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کی استطاعت کے مطابق ہے، یعنی کہ اسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے، یہی مضمون سورہ بقرہ 223، 286، سورہ نام 152، سورہ اعراف 42، سورہ مومنون 63 میں گزر چکا ہے. یعنی مطلب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتنا ہی مکلف کیا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دو گے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، یضاعفہ لکم، وہ دگنا کر دے گا اس کو تمہارے لیے. ویغفر لکم، اور بخش دے گا تم کو. واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردان ہے، بردبار ہے. اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گناہ بڑھا دے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور اللہ بڑا قدردان ہے، بہت بردبار ہے. اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نیک کاموں میں خرچ کیا جائے. اس تعبیر میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح کسی کو قرض دیتے ہیں وقت انسان کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ قرض اسے کسی وقت واپس مل جائے گا، اسی طرح نیک کاموں میں خرچ کرتے وقت انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین اجر عطا فرمائیں گے. اور اچھی طرح قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک کاموں میں اخلاص سے خرچ کرے، نام و نمود اور دکھاوا مقصود نہ ہو. نیک کاموں میں خرچ کرنے کو سورہ بقرہ 224، سورہ مائدہ 12، سورہ مزمل 73 میں بھی قرض حسن سے تعبیر فرمایا گیا ہے. آخری آیت دیکھیں. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کو، والشہادت، اور حاضر کو، یعنی ہمارے سامنے جو حاضر ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حاضر ہی حاضر ہے سارا کچھ. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ العزیز ہے، زبردست. الحکیم ہے، حکمت والا. وہ ہر بھید کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، بڑے اقتدار کا، بڑی حکمت کا مالک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو قرض حسنہ دینا چاہیے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اتنا دیں گے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. اللہ رب العزت، ہم مختصر جو رکوع پڑھا گیا سورہ تغابن، اس پہ عمل کرنے کی جو آیات اس میں درس دیا گیا، اس کے لیے بھی، اور آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اسلامک سینٹر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ہمارے مرشد گرامی نے کل بتایا کہ اسلام آباد میں اسلامک سینٹر کا آغاز سنگ بنیاد ہے، تو رکھ دیا گیا ہوگا. ہم جتنا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. یا اللہ، جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، یا اللہ مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا جو سننے والے ہیں، جو بھی، سب کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرما. جہاں جہاں بھی پہنچتا ہے، اگر کوئی ایسا نیک بندہ ہے سنتا ہے، یا اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دے. مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن پاک کے درس، یا اللہ ہمیں سب جگہ، ہر مسجد، ہر گھر میں زندہ کرنے کی، اس کا رواج عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ان سب بچوں کو بھی اور ان کے گھر والوں کو سب کو توفیق عطا فرما. اسلامک سینٹر کا جو بنیاد سنگے رکھا گیا ہے، یا اللہ اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیے. اس کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا
روحانیت کا یا اللہ چراغ بنائیے، روحانیت پھیلانے کا، دین پھیلانے کا مرکز بنائیے، تمام مذاہب والوں کو فائدہ ہو، تمام مسلک والے اتفاق محبت سے آئیں جائیں، محبت سے یا اللہ پوری امت میں اتفاق محبت قائم فرما دیجیے۔ مرشد گرامی کے فیوض و برکات ہم سب کو عطا فرمائیے، اپنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، شیخ کامل ہم سب کو نصیب فرمائیے، اور یا اللہ تمام جہاں جہاں مدارس ہیں، مراکز دینیہ ہیں، جس طرح کے بھی سکول ہیں، کالجز ہیں، یا اللہ جیسے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ دنیا کا کام کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما، ہم سب کو اس میں یا اللہ اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے بچوں بچیوں کو ہر قسم کے علوم عطا فرمائیے، دین کے دنیاوی ہر محاذ پہ آگے سے آگے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔